میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی جانب سے۔ ایک کنڈیشن ہے، اس کو بولتے ہیں انٹرمیٹنٹ کلاڈیکیشن۔ یہ کچھ لوگوں کو ہوتی ہے اور کافی تکلیف دہ سمٹم ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اس کا کیا علاج ہے، اس کی کیا علامات ہے، اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن دوں گا۔ آپ نے انجائنا کا لفظ سنا ہوگا، انجائنا جو دل کی درد ہوتی ہے، ایگزیکٹلی اسی طریقے سے ٹانگوں میں اگر درد ہو تو اس کو یعنی ٹانگوں کا انجائنا کہہ سکتے ہیں، انٹرمیٹنٹ کلاڈیکیشن کو۔ انٹرمیٹنٹ وہ چیز ہوتی ہے جو کبھی آتی ہے کبھی نہیں ہوتی، اور اس کیس میں وہ واکنگ کرنے پہ آتی ہے، جب بندہ تیز چلتا تب پین آتی ہے۔ کلاڈیکیشن وہ پین کی اس ڈسکرپشن کو کہتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ مریض کو ہوتی کیوں ہے کہ اگر جو خون کی نالیاں ہیں، جیسے خون کی نالیاں دل کی ہوتی ہیں، دماغ کی ہوتی ہیں، ٹانگوں کی بھی خون کی نالیاں ہوتی ہیں، اگر خون کی نالیاں تنگ ہو جائیں، خاصی حد تک تنگ ہو جائیں وہ ایتھروسکلروسس کی وجہ سے، تو پھر کئی دفعہ جب آپ ریسٹ کر رہے ہیں تو خون کی سپلائی کافی ہے، سفیشینٹ ہے، تو آپ کو کچھ نہیں محسوس ہوتا، لیکن جب آپ چلتے ہیں تو ایک خاص ڈسٹنس کے بعد ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نالیاں کتنی تنگ ہیں، اس کے مطابق وہ ڈسٹنس کا تعین ہوگا۔ اگر آپ کی نالیاں بہت تنگ ہیں تو تھوڑا سا چلنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے، اگر نالیاں تھوڑی سی تنگ ہیں تو ذرا زیادہ چلنے کے بعد آپ کو ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتی ہے، اور درد کے علاوہ آپ تقریباً مجبور ہو جاتے ہیں رکنے پہ۔ رکنے سے درد ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ وہ خون کی سپلائی اس وقت آپ کی ٹانگوں کو پوری نہیں مل رہی ہوتی، تو خون کی سپلائی کے بغیر ٹانگیں کام نہیں کر سکتی، اس لیے آپ جو رکنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں وہی قسم کا وہ آپ کو ریلیف پرووائڈ کر دیتی ہے اس سے۔ لیکن یہ ایک پرابلم ضرور ہے کہ نارمل بندے کو، اگر نارمل ہیلدی انسان ہے، اگر اس کی نالیاں کھلی ہیں تو بے شک 5 سے 10 کلومیٹر چلے، اس کو ٹانگوں میں درد نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی کلاڈیکیشن والی۔ تو اگر کلاڈیکیشن ہے تو اس کا یقیناً مطلب یہ ہے کہ آپ کی خون کی نالیاں تنگ ہیں، جو ٹانگوں کی نالیاں تنگ ہیں۔ تو کیسے پتہ چلے گا؟ اب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ آپ جب اپنی ڈسکرپشن دیں گے اور ڈاکٹر صاحب آپ کی بات اگر غور سے سنیں گے تو وہ آپ کی بات سننے پہ ہی تقریباً کنفرم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر معائنہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ٹانگوں میں آپ کی پلس ذرا کمزور ہے، ٹانگوں کی بھی جیسے ہاتھ کی نبض ہوتی ہے، جیسے پاؤں کی بھی نبض ہوتی ہے، وہ ذرا کمزور ہے، یا پاؤں ذرا ٹھنڈے ہیں تو یہ اس کی نشانی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ہمیں انویسٹیگیٹ بھی کرنا پڑتا ہے، اس کے انویسٹیگیشن میں ایک اینکل بریکیل انڈیکس ہوتا ہے، وہ کیا جا سکتا ہے، یا آپ کی سی ٹی انجیوگرافی یا ایم آر انجیوگرافی کی جا سکتی ہے۔ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ تکلیف کتنی زیادہ ہے، تو اس کے مطابق یہ آپ کے ٹیسٹ ہوں گے، لیکن موسٹلی ٹیسٹوں کے بغیر تشخیص کافی حد تک کنفرم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہوتی کیوں ہے؟ ہوتی صرف وہی وجوہات جو انجائنا کے لیے ہے، وہ اس کی بھی وجوہات ہیں۔ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے، ہائی کولیسٹرول ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، یا آپ اسموک کرتے ہیں، یا ویٹ زیادہ ہے، تو آپ کو بھی خطرہ ہے کہ آپ کو انٹرمیٹنٹ کلاڈیکیشن ہو جائے گی۔ تو اگر ایسا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اس سمٹم کو اگرچہ مینیج کرنا اس طریقے سے بھی ممکن ہے کہ آپ اپنی واکنگ لمٹ کر دیں، لیکن وہ صحیح سلوشن نہیں ہے، اس لیے کہ پھر آپ کو یہ اس بات کا خطرہ رہے گا کہ کئی دفعہ وہ جہاں خون کی نالی تنگ ہے وہاں پہ وہ کلاٹ بن کے وہ نالی بند بھی ہو سکتی ہے، تو گینگرین یا ایمپوٹیشن کی بھی نوبت آ سکتی ہے۔ تو اس لیول تک جانے سے پہلے اگر آپ کو یہ سمٹم ہے کہ چلنے سے آپ کی ٹانگوں پہ درد ہوتی ہے اور رکنے سے ٹھیک ہو جاتی ہے، تو یہ انٹرمیٹنٹ کلاڈیکیشن کی نشانی ہے، اور اس لیے اگر آپ کو ایسی سمٹم ہے تو بیسٹ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ملیں، اور اگر ضروری ہوا تو وہ آپ کو انویسٹیگیٹ کریں گے، ضروری ہوا تو وہ آپ کو ویسکولر سرجن کے پاس بھیجیں گے۔ جس طریقے سے انجائنا میں ادویات بھی دی جاتی ہیں، ادویات آپ کو دی جائیں گی، ایسپرین دی جائے گی،
اگر آپ کو کولیسٹرول زیادہ تو اس کو ٹھیک کیا جائے گا، بلڈ پریشر زیادہ تو اس کو ٹھیک کیا جائے گا، ڈائبٹیز ہے تو وہ ٹھیک کی جائے گی، اگر آپ اسموک کرتے ہیں تو وہ آپ کو اسموکنگ بند کرنے کا مشورہ دیا جائے گا. یہ ساری چیزیں کریں. ایکسرسائزز بھی ہیلپ کر دیتی ہیں، لیکن کئی دفعہ ہمیں اس میں کوئی پروسیجر بھی کرنا پڑتا ہے. جس طریقے سے انجینا میں آپ نے سنا ہوگا، دل کی تکلیف میں سنا ہوگا اسٹینٹ ڈالے جاتے ہیں، اس طریقے سے ٹانگ کی نالیوں میں بھی اسٹینٹ ڈالے جاتے ہیں. جس طریقے سے انجینا میں کئی دفعہ بائی پاس کرنا پڑتا ہے، اس طریقے سے انٹرمیٹنٹ کلاڈیکیشن میں بھی اگر تنگی بہت زیادہ ہو اور ایک جگہ پہ تنگ ہو، آگے پیچھے سے نالی کھلی، تو بائی پاس بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ظاہر ہے بہت ٹیکنیکل سی چیزیں ہیں. یہ آپ اپنے فزیشین کو ملیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کسی ویسکولر سرجن کے پاس یا کارڈیالوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے. اگر وہ بھیج دیں تو آپ ان کے پاس بھی جائیں. تو یہ ایک تشخیص کر کے اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کرنا ضروری ہے، ادروائز خطرہ ہے کہ یہ بڑھ کے گینگرین کر سکتی ہے اور ایمپوٹیشن کی بھی نوبت آ سکتی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. پلیز اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور مجھے اجازت دیجیے. شکریہ کے ساتھ پروفیسر عزیز الرحمان، میڈ اسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی جانب سے.